تو ایسے بے غیرت اور بے حس اور بے حمیت لوگوں کے زندہ رہنے سے ان کا مر جانا بہتر ہے۔ یہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے تحفظ حرمت رسالت کے قانون کا، اور اس کا مقصود یہ ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا رخ ہے اسی ہی حقیقت کا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چونکہ دین کے معاملات کو علم اور تحقیق اور شعور کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، صرف جذبات کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور جذبات کے ساتھ بھی قوت ساری جہالت کی، لا علمی کی، عدم تحقیق کی ہوتی ہے۔ جذبات ہی سے جہاد ہوتا ہے، جذبات ہی سے جان کی بازی لگائی جاتی ہے، جذبات ہی سے قربانیاں ہوتی ہیں، جذبات ہی سے غزوات ہوئے۔ جذبات صاف ظاہر ایمان کو محفوظ کرنے کا ایک شاندار وسیلہ ہے، مگر جن جذبات میں اور جس جوش میں ہوش نہ رہے، عقل نہ رہے، شعور نہ رہے، علم نہ رہے، علمی دیانت نہ رہے، تحقیق نہ رہے، تفقہ نہ رہے، تو پھر وہ جذبات انسان کو انتہا پسند بھی بناتے ہیں، دہشت گرد بھی بناتے ہیں، بسا اوقات راہ حق سے بھی ہٹا دیتے ہیں، گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے فتنہ و فساد بھی ہوتا ہے، فساد فی الارض بھی ہوتا ہے، اور ساری باتوں کے نتیجے میں دین کی حرمت پہ حرف آتا ہے۔ اسی طرح جیسے حرمت رسالت پہ بعض اقدامات کی وجہ سے حرف آنا تھا اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی، اس طرح جو دین آقا علیہ السلام نے دیا کہ اس دین کا غلط استعمال نہ ہو، احکام کی غلط تشریح نہ ہو، نصوص کا غلط اطلاق نہ ہو، ان کی غلط تعبیر نہ ہو، اور ان کی تعبیر، ان کی تشریح، ان کا اطلاق، ان کا انطباق ان قواعد اور اصول شریعہ کے مطابق ہوں جو اللہ رسول نے دیے اور ائمہ متقدمین نے اور ائمہ مجتہدین نے مقرر فرمائے اور مذاہب نے مقرر کیے۔ اسی وجہ سے تو امت میں 4 مذاہب فقہ، ان کے جواز پر اجماع ہوا کہ انہوں نے اصول وضع کیے۔ اگر ہر کوئی قرآن کی ایک آیت کا معنی پڑھ کے تو پھر اس کو تقریروں میں پرزور طریقے سے اطلاق کرنا شروع کر دے، اور احادیث نبوی اور سنت نبوی کے واقعات پڑھ کے ہر کوئی ڈائریکٹ استدلال کر کے اور اس کا اطلاق کرنا شروع کر دے، تو پھر تو امام اعظم کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس امت کو، امام مالک کی ضرورت نہیں تھی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حدیثیں چھپی ہوئی ہیں، کتابیں حدیث کی سب کے ہاتھ میں ہیں، تو جو لوگ پھر مانتے نہیں مذاہب فقہ کو، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، حدیث بھی ہاتھ میں ہے، پھر براہ راست ہر بندہ پڑھے اور اس کے ساتھ اطلاق کرتا پھرے، تو پھر آپ دیکھیں ہزاروں اطلاقات بن جائیں گے، جس کی جو سمجھ ہوگی، جتنی سطح ہوگی، جتنا شعور ہوگا، جو اس کا ذوق ہوگا، جو اس کے جذبات کہیں گے، جو ماحول کہے گا، بس اسی پر اطلاق ہوتا چلا جائے گا۔ اگر یہ روش ہو جائے تو اس سے حرمت دین کی اہانت ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں اہانت رسول کا ارتکاب ہوتا تھا، حرمت دین کی خلاف ورزی ہوتی، حرمت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری صورت میں حرمت دین پر حرف آتا ہے کہ جب اس طرح آپ کرنے لگ جائیں تماشا، اور ہر کوئی کتاب و سنت کی احادیث کا، واقعات کا، آیات کا من مرضی غلط اطلاق کرنا شروع کر دے، اور اس سے پھر بڑے مضحکہ خیز نتائج نکلیں، تو اسلام ہے، ہم اس دور میں بیٹھے ہیں۔ پہلے بھی بہت سے لوگ، کتنے لوگ رہ گئے ہیں اس ملک میں جو دین پر اور اس عقیدہ اسلامی پر سختی سے کاربند ہیں۔ آپ دیکھ لیں 18 کروڑ میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پنجگانہ پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز جمعہ پابندی سے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہیں سے آپ تناسب کا اندازہ کر لیں کہ دین کو سچے دل سے چاہنے والے کتنے ہیں، اور دین سے عملاً یا فکراً کتنے لوگ ہیں جو بیزار ہیں یا دور ہیں یا لا تعلق ہو گئے ہیں، جس کو ہم سیکولر کہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت پھر صرف ہماری ملک پاکستان کی موجودہ یعنی عدد کی نہیں ہے، بلکہ اگلی جو نوجوان نسلیں ہیں وہ ہر گھر کے اندر دین سے بے بہرا ہو رہی ہیں۔ خال خال گھر بچ گئے ہیں جن کے بچے دین پر عمل پیرا ہیں۔
وہ سیکولر ہو رہے ہیں کیونکہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے پوری دنیا، شرق تا غرب، کفر اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، سیکولرزم کی یلغار اتنی تیزی سے ہو رہی ہے، لادینیت کی، غیر مذہبیت کی اتنی بڑی سخت یلغار ہے، اور پھر دین گریز قوتیں، دین سے دور لے جانے والی قوتیں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ کمزور رشتے جو دین سے بچ گئے ہیں امت کے اور نئے نوجوان مسلمان نسل کے، وہ تیزی سے توڑ رہے ہیں وہ قوتیں۔ تو اس طرح کے اگر اقدامات ہم کرنے لگیں گے، جو تعبیر غلط ہوگی، اس کا اطلاق غلط ہوگا، تو وہ اس کو تضحیق کریں گے، اس کو مذہب کا خیز سمجھیں گے اور پھر اسلام کو بربریت کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے۔ تو خوشگوار پہلو ہمارے غلط اقدامات اور غلط تشریحات اور غلط جذبات کی وجہ سے ناگوار پہلو میں بدل دیا جائے گا، لوگ اس کا بیڈ امیج لیں گے، دین بدنام ہوگا، حرمت دین پہ حرف آئے گا، تعلیمات محمدی پہ حرف آئے گا۔ تو جب تعلیمات محمدی مسخ ہونے لگے اور اس کا مذاق اڑنے لگے، استہزاء اڑنے لگے ہمارے کسی طرز عمل سے، تو وہ بھی بالواسطہ گستاخی رسول پہ جا کے منتج ہوگا یہ عمل، کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کو مجروح کر دیا آپ کے دین کی تعلیمات کو مجروح کرنے کے ذریعے، اس سے لوگوں کے ذہنوں کو غلط میسج جائے گا۔ لہذا مسئلہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ چلوں گا۔ آپ سردست یہ کریں کہ سامع کے طور پر چونکہ سن رہے ہیں، جو کچھ ذہن میں پہلے سے ہے اس سے خالی کر لیں اپنے ذہنوں کو، تاکہ میں ایک ماحول چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے بات کو بڑے اطمینان سے سمجھ سکیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس نقطے کو، اور علماء کرام بیٹھے ہیں کہ سامع پہلے اپنے ذہن کو پہلے سے باعث نہ رکھ کے خالی کر دے، بالکل ذہن کی تختی کو ایک بار صاف کر لیں۔ آپ کے ذہن میں کئی سوالات ہوں گے، وہ سوالات اگر مسلسل ذہن میں ابھرتے رہیں گے نا تو آپ کو پوری بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب گفتگو میری ختم ہوگی تو کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں رہ چکا ہوگا جس کا جواب آپ کو نہ مل جائے۔ گفتگو کے اختتام تک ہر سوال کا جواب ہو چکا ہوگا۔ جو موضوع میں آج لینا چاہتا ہوں، اس موضوع سے جتنے متعلق سوالات ہو سکتے ہیں، بعض چیزیں ارریلیونٹ ہوں گی، ان کو میں آج نہیں لوں گا۔ جو چیزیں ارریلیونٹ ہیں وہ میں نہیں لوں گا۔ جو ریلیونٹ ہے، ایک مضمون، ایک ہی موضوع ہے، صرف ایک، اس سے متعلقہ جتنے سوالات ہیں سب ایڈریس ہو جائیں گے۔ میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ کوئی ایک گوشہ بھی اس کا خالی نہ رہے، کوئی پہلو تشنا نہ رہے۔ اگر آپ اپنے ذہنوں میں وہ سوال رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک الجھاؤ رہے گا، اضطراب رہے گا کہ فلاں واقعہ کا کیا، فلاں واقعہ کا کیا جواب ہے، فلاں چیز کا کیا ہے، تو اس سے پھر آپ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں ہر چیز آرام آرام سے اپنی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میرا طریقہ جانتے ہیں، ہمیشہ پڑھنے پڑھانے درس دینے سکھانے کا سب ایک طریقہ، یہ ایک مطالعہ ہے، سمجھیں، یہ ایک ہماری ایک نشست ہے جس میں ہم ایک مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ہر چیز آ جائے گی۔ آپ بالکل گرد و پیش کے ماحول سے اپنے آپ کو ذہن کو جدا کر لیں، بالکل جدا کر لیں، خالی کر لیں ذہن کلیتاً، یکسوئی سے، تاکہ جس بات کو میں سمجھانا چاہوں ترتیب سے سمجھتے چلے جائیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں گا، بعض اوقات ممکن ہے آپ کا ذہن کو اگلا کوئی اور سوال سوچ رہا ہو جس کو میں اس وقت نہیں کر رہا، میں نے آگے چل کے بات کرنی ہے اس پر، تو آپ کے ذہن میں اور میری بات میں آپس میں ہم آہنگی نہیں رہے گی۔ اس لیے طریقہ یہ ہے جیسے میں نے سمجھایا کہ بالکل خالی ذہنوں کے سنیں اور اینڈ پر جا کے آپ ایک نتیجے پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اب میں اس کی ابتدا اس گفتگو کی یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا، کیا یہ ماحول دین کے لیے اور دینی معاملات کو سمجھنے کے لیے اور دین کی حرمت کو اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت دین دونوں کے تحفظ کے لیے کیا یہ ماحول درست ہے؟ اور یاد رکھ لیں کہ دونوں کو کبھی جدا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں روش میں چونکہ انتہا پسندی ہے اور فقیہانہ انداز نہیں ہے سوچ میں، عالمانہ محققانہ فقیہانہ انداز نہیں ہے،
لہذا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو یوں بنا دیں گے کہ حرمت دین کیا ہوئی جب حرمت رسول ہی محفوظ نہ رہی. یہ خطیبانہ طریقے ہیں، عامیانہ طریقے ہیں کہ جب تحفظ ناموس رسالت نہ ہوا تو پھر کس دین کی حرمت. یعنی یہ واعظانہ نعرے ہیں عوام الناس کے جذبات کو مشتعل کرنے اور انہیں بہکانے اور انہیں اچھالنے کے لیے یہ جملے ہیں. کبھی اس طرح کے کلمات فقہا، ائمہ، علماء، اسلاف، محققین، مجتہدین کبھی استعمال نہیں کرتے تھے. یہ روشی نہیں ہے اہل علم کی. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اگر ناموس رسالت اور حرمت رسالت کا تحفظ نہیں ہے تو پھر دین کا تحفظ کیا ہوگا. بے شک کوئی شک نہیں، صحیح ہے. مگر اس کا دوسرا رخ بھی ہے، جب حرمت دین کا تحفظ نہیں رہے گا تو پھر کس رسول کی حرمت کی حفاظت کرتے پھریں گے آپ. جب لوگ دین سے ہی منحرف ہو جائیں گے اور دین کو گالی دینے لگیں گے اور دین سے بیزار متنفر ہو جائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کون ان کے دلوں میں ڈالے گا؟ وہ دین بھی تو آقا علیہ السلام نہیں دیا تھا. تو نوجوان نسل آج کثرت کے ساتھ یاد رکھ لیں، ان کی گمراہی گستاخی رسول سے نہیں شروع ہو رہی. وہ گستاخ نہیں ہو رہے بگننگ، وہ سیکولر ہو رہے ہیں، غیر مذہبی ہو رہے ہیں، لا دین ہو رہے ہیں. جب وہ غیر مذہبی ہو جاتے ہیں، لا دین ہو جاتے ہیں، ٹوٹلی دین کا انکار کرنے لگتا ہے ان کا ذہن، اور دین کی حجیت، دین کی ضرورت، دین کا تقدس، دین کی حرمت، دین کی افادیت، اس پر سے اعتماد ان کا ختم ہو جاتا ہے. تو لام والا پھر اس میں سے قرآن بھی نکل گیا، سنت رسول بھی نکل گئی، حرمت رسول بھی نکل گئی، عزت رسول بھی نکل گئی، عظمت رسول بھی گئی، محبت رسول بھی گئی، عشق رسول بھی گیا. جب دین کا حیا نہ رہا تو پھر باقی کون سے رسول کا حیا، کس خدا کا حیا، کس قرآن کا اور کسی سے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. یہ بات کرنے کے طریقے ہیں. بعض لوگ جذباتی طریقے سے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ایسے جملے بولتے ہیں کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹر جاتے ہیں. میں آپ کے ساتھ جو پوری بات کروں گا یہ قرآن و حدیث کے عہد رسالت مآب سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے ملا علی قاری اور علامہ ابن عابدین تک 1400 سال کی علم کی تاریخ کا اجمال دوں گا آپ کو پورا. 1400 سال کی علمی تاریخ اجمالاً دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ دین اور دین کا علم اور اس کی تاریخ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اب میں پہلی گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں جو